کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ درزی کی کہانی۔ یہ سن کر درزی آگے بڑھا اور کہنے لگا، جناب پناہ، سب سے زیادہ عجیب بات جو میرے ساتھ پیش آئی ہے اور مجھ پر گزری ہے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میرے ساتھ کل کبڑے والا واقعہ ہو، میں صبح کے وقت اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت میں گیا ہوا تھا۔ اس کے یہاں شہر کے تقریباً 20 آدمی جمع تھے اور ان کے صنعت کار تھے، جیسے درزی اور ریشم بننے والے اور بڑھئی وغیرہ۔ جب سورج نکلا تو کھانا آیا تاکہ ہم کھائیں۔ اتنے میں ہمارا میزبان آیا اور اس کے ساتھ ایک پردیسی نوجوان لڑکا تھا، نہایت حسین، بغداد کا رہنے والا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور نہایت خوبرو مگر لنگڑا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے سلام کیا، ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک نائی پر پڑی۔ وہ تھم گیا، وہ چاہتا تھا کہ باہر نکل جائے، مگر ہم نے اور میزبان نے اسے روکا اور اسے قسم دے کر کہا کہ اندر آنے کے بعد تیرے باہر جانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے روک مت، کیونکہ میرے باہر جانے کا سبب یہ منحوس نائی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میزبان نے یہ بات سنی تو اسے بے انتہا تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ جوان تو بغداد کا رہنے والا ہے، اور وہ اس نائی کو دیکھ کر پریشان خاطر ہوتا۔ اب ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اس نائی پر غضبناک ہونے کی وجہ تو بیان کر۔ جوان نے کہا کہ اے حاضرین، میرے اور اس نائی کے درمیان بغداد میں، جو میرا وطن ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور میں لنگڑا ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس کے ساتھ ایک جگہ یا ایک شہر میں نہ رہوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے بغداد چھوڑا اور وہاں سے چل کر اس شہر میں رہنے کے لیے آیا، اسی لیے میں آج کی رات سفر میں گزاروں گا۔ ہم نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی سرگزشت تو بیان کر۔ جوان نے کہنا شروع کیا اور نائی کا چہرہ فاق ہو گیا کہ اے حاضرین، میرا باپ بغداد کے بڑے سوداگروں میں سے تھا، مگر میرے سوا اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو میرے باپ نے انتقال کیا، رحمت اللہ علیہ، اور میری میراث میں بہت سا مال اور نوکر چاکر آئے۔ میں اچھے کپڑے پہنتا اور اچھا کھانا کھاتا، لیکن مجھے عورتوں سے نفرت تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بغداد کی ایک گلی میں جا رہا تھا کہ چند عورتیں میرے سامنے آئیں۔ ان کے دیکھتے ہی میں بھاگ کر ایک کوچے میں چلا گیا جو عام راستہ نہ تھا، اور اس کے دوسرے سرے پر جا کر ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اس مکان کا ایک جھروکا کھلا جس کے سامنے میں بیٹھا تھا، اور ایک لڑکی چوتھویں رات کے چاند کی طرح سے اس میں جھانکنے لگی۔ میں نے تمام عمر ایسا حسین کبھی نہ دیکھا تھا، اور وہ پھولوں کے گملوں میں جو جھروکے تھے پانی دینے لگی۔ اس کے بعد اس نے داہنے بائیں دیکھا اور جھروکا بند کر کر چلے گئی۔ میرے اندر ایک آگ سی جلنے لگی اور میرا دل بے چین ہو گیا، میری نفرت محبت میں بدل گئی۔ میں مغرب کے وقت تک بیٹھا رہا اور مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ تھی۔ اتنے میں شہر کا قاضی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا، اس کے آگے کے غلام تھے اور پیچھے پیچھے خدام۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اس مکان میں چلا گیا جس میں سے اس لڑکی نے جھانکا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی کا باپ ہے۔ اب میں غمگین ہو کر گھر واپس آیا اور انجو عالم کا ماڑا فرش پر لیٹ گیا۔ میری کنیزیں آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، انہیں معلوم نہ تھا کہ میں کیوں بے حال ہوں، اسی لیے وہ رونے اور میرے حال پر افسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر اس کو میری حالت کا پتہ چل گیا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہا کہ بیٹا اپنا ماجرا بیان کر تاکہ میں تیرے وصال کی تدبیر سوچوں۔ میں نے اپنا سارا قصہ اسے بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا وہ بغداد کے قاضی کی بیٹی ہے اور وہ پردے میں ہے،
जहाँ तूने इसे देखा था वो इसी मंजिल पर रहती है और नीचे वाली मंजिल पर इसके बाप का बड़ा कमरा है। अपनी मंजिल पर वो तन्हा रहती है। मैं इनके यहाँ अक्सर आया जाया करती हूँ। अगर तेरे विसाल की सूरत हो सकती है तो मेरे ही तवस्सुत से हो सकती है, लिहाजा गमगीन मत हो। जब मैंने उसे ये कहते सुना तो मेरे दिल को इत्मीनान हुआ और मेरे घर वाले खुश हो गए। दूसरे दिन मैं कुछ सुबह को उठा और इतने में बुढ़िया जाकर वापस आ गई थी। उसका चेहरा मुतगय्यर था। वो कहने लगी कि बेटा, जब मैंने उससे तेरा जिक्र किया तो मत पूछ के मेरे ऊपर क्या गुजरी। उसने कहा कि ऐ मनहूस बुढ़िया, अगर तू चुप ना होगी तो मैं तेरे साथ वो कार्रवाई करूंगी जिसकी तू मुस्तहिक है, लेकिन मैं एक बार और जरूर उसके पास जाऊंगी। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरी बीमारी दोबाला हो गई। चंद रोज के बाद वो बुढ़िया फिर से मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुझसे खुशखबरी का इनाम पाना चाहती हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरी जान में जान आई और मैंने कहा कि खुदा तेरे साथ भलाई करे। उसने कहा कि मैं कल इस लड़की के पास गई थी और उसने देखा कि मैं दिल शिकस्ता हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा कि खाला, तू क्यों परेशान खातर है। जब मैंने उसे कहा ये कि तो तू, मैं और रोने लगी। मैंने कहा कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरी आका, मैं तेरे पास एक जवान का पैगाम लेकर आई हूँ जो तेरे इश्क में गिरफ्तार है और तेरी वजह से मरने के करीब है। अब इसका दिल पिस जा। और वो कहने लगी कि ये जवान कौन है जिसका तू जिक्र करती है। मैंने कहा वो मेरा बेटा और मेरे दिल का टुकड़ा है और इसने तुझे एक दिन जुरोके में देखा था जबकि तू फूलों को पानी दे रही थी। तुझे देखते ही वो तुझ पर आशिक हो गया। पहले दिन जब मैंने उसे वो बातें कही जो तूने मुझसे कही थी तो इसकी बीमारी और बढ़ गई और वो बिछोने पर पड़ गया। इसके मरने में कोई कसर बाकी नहीं है। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कहने लगी ये सब मेरी वजह से है। मैंने जवाब दिया कि खुदा गवाह है, अब तेरा क्या इरादा है। उसने कहा कि जाकर उसे मेरी तरफ से सलाम कहिए और ये पैगाम दीजिए कि मेरी हालत तुझसे दुगनी खराब है। आइंदा जुमे के दिन वो मेरे मकान में आए और जब वो आए तो उतरकर दरवाजा खोलियो और इसे अपने साथ लेकर ऊपर मेरे पास आइयो और हम दोनों एक घड़ी साथ रहेंगे कबल इसके कि मेरा बाप नमाज से लौटे, वो वापस चला जाए। जब मैंने बुढ़िया से ये सुना तो मेरा रंजो गम जाता रहा। मेरा दिल खुश हो गया और जो चादर मैं ओढ़े हुए था वो उतारकर बुढ़िया को दे दी और वो चले गई। चलते चलते मुझसे कहती गई कि दिल शाद रहे। मैंने कहा कि अब मुझे बिल्कुल गम नहीं है। मेरे घर वाले और दोस्त आशना मेरी सेहत पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। दूसरे जुमे तक मेरी यही हालत रही कि एक दम बुढ़िया आई और मेरा मिजाज पूछा। मैंने कहा कि खैरो आफियत से हूँ। अब मैं उठा और कपड़े पहने और इतर मला और इंतजार करने लगा कि लोग नमाज को चले जाए तो मैं इसके यहाँ जाऊं। बुढ़िया ने कहा कि तेरे पास वक्त काफी है। अगर तू हमाम हो आए और बाल मंडवा डाले, बिलखसूस इस वजह से कि तू सख्त बीमार था, तो इसमें तेरे लिए बेहतरी है। मैंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन मैं पहले सर मंडवाऊंगा और फिर हमाम जाऊंगा। ये कहकर मैंने सर मंडवाने के लिए नाई बुलवाया, मगर गुलाम से कहा कि बाजार जाकर ऐसे नाई को लाइए जो समझदार हो और बक बक कम करता हो ताकि उसकी फजूल गोई से मेरे सर में दर्द ना हो। गुलाम जाकर इस बदजात बूढ़े को ले आया। जब वो आया तो उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा कि तू बड़ा दुबला बहुत मालूम होता है। मैंने कहा कि हाँ, मैं बीमार था। उसने कहा कि खुदा तेरा रंजो गम और तकलीफ दूर करे। मैंने कहा कि खुदा तेरी दुआ कबूल करे। उसने कहा कि ऐ मेरे आका, खुश रहो कि तू तंदुरुस्त हो गया है। तू बाल कटवाना या फसद खुलवाना चाहता है, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जुमे के दिन एक भी बाल कटवाया खुदा उसकी 70 बीमारियां दूर कर देगा। और इन्हें से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमे के दिन फसद खुलवाई वो अंधे होने और बीमारियों की ज्यादती से महफूज रहा। मैंने उसे कहा कि बातें मत कर और फौरन मेरे सर मोंड, क्योंकि मैं बीमार आदमी हूँ। वो उठा और अपना हाथ बढ़ाकर एक रुमाल निकाला और इसे खोला तो इसमें एक उस्तर लाभ थी जिसमें सख्त तख्तियां थी और जिन पर चांदी का पानी चढ़ा हुआ था। वो इसे लेकर आंगन के बीच में गया,
سورج کی کرن کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور بہت دیر تک دیکھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن جو جمعہ تھا گزر چکا ہے، اور وہ جو جمعہ 10ویں صفر سن 653 نبی کی ہجرت کا ہے، خدا اس ہجرت والے پر بہترین برکتیں اور سلامتیاں بھیجے، اور سکندری طریقہ 7320واں سال ہے، اور حساب کی روح سے مریخ 8 درجے اور 6 وقیقے طلوع ہو چکا ہے، اور اتفاق سے وہ ایک عطارد برج میں ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ بال منڈوانا مبارک ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کسی سے وصل کا طالب ہے، اس کے لیے یہ مبارک گھڑی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات پیش آنے والی ہے جس کا ذکر میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے کہا کہ واللہ تو نے مجھے حیران کر ڈالا ہے اور مجھے تنگ کر دیا ہے اور میرے لیے بری فال نکالی ہے، میں نے تو تجھے محض سر منڈوانے کے لیے بلایا تھا، اٹھ اور میرا سر مونڈ اور زیادہ باتیں مت کر۔ اس نے کہا کہ واللہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو آج کچھ نہ کرتا۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں ستاروں کے حساب سے بتاؤں اس پر عمل کر۔ میں نے کہا کہ واللہ میں نے سوائے تیرے کسی نائی کو نہیں دیکھا جس کو نجوم میں مہارت ہو، لیکن مجھے بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ تو بڑا بکی ہے، میں نے تو تجھے محض بال بنانے کے لیے بلایا تھا اور تو مجھے بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ نائی نے کہا کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے ایک ایسا نائی دیا ہے جو منجم ہے اور کیمیا اور سیمیا اور صرف و نحو اور لغت و معنی و بیان اور منطق اور حساب اور حیت اور ہندسے اور فقہ اور حدیث اور تفسیر کا عالم ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو یاد کیا ہے اور مختلف امور کا تجربہ کیا ہے، ان کو سمجھا ہے اور مختلف علوم کو یاد کیا ہے، سمجھا ہے اور مختلف سنتوں کو پڑھا ہے، ان میں تکمیل تک پہنچا ہوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے سوچا نہ ہو اور اس پر عمل لایا نہ ہو۔ میری کم گوئی کی وجہ سے تیرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تیری خدمت کرنی میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں کم گو ہوں، جیسا تو خیال کرتا ہے ویسا نہیں ہوں، اسی لیے لوگ مجھے خاموش و شرمیلے کے نام سے مسوم کرتے ہیں۔ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خدا کا شکر کرے اور میرا کہنا مانے، کیونکہ میں تجھے نیک مشورہ دیتا ہوں اور تجھ پر مہربان ہوں اور چاہتا ہوں کہ پورے سال تیری خدمت کروں، کیونکہ تجھ پر میری حقیقت کھلے، اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اس سے کہا کہ آج میری جان لیے نہ چھوڑے گا تو لگتا ہے۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب ٹھیک 23ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جوان نے اسے کہا کہ تو مجھے آج زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے تو لوگ خاموش کہتے ہیں کیونکہ میں کم گو ہوں، برخلاف اپنے 6 بھائیوں کے، جن میں سے بڑے کا نام الکبوک ہے اور دوسرے الحدار ہے اور تیسرے کا فقیق ہے اور چوتھے کا الکور السوانی اور پانچویں کا النشار ہے اور چھٹے کا شکاشک اور ساتویں کا السامت یعنی خاموش ہے، اور وہ میں ہوں۔ جب نائی نے بہت باتیں کرنا شروع کی تو میرا پتا جو تھا پھٹنے لگا اور میں نے غلام سے کہا کہ اسے ربع دینار دے دے اور اسے کہہ کہ خدا کے لیے جائے، مجھے سر منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے غلام سے یہ کہتے سنا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے سردار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا کی قسم جب تک میں تیری خدمت نہ کروں گا تجھ سے کوئی اجرت نہ لوں گا، اور میں تیری خدمت ضرور کروں گا کیونکہ میں تیری خدمت کرنی میرے اوپر فرض ہے، اور نیز تیری حاجت پوری کرنی، اور اگر میں تجھ سے درم بھی نہ لوں تو مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ تو میری قدر نہیں جانتا لیکن میں تیری قدر جانتا ہوں۔ تیرا باپ خدا اس پر رحم کرے میرے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتا تھا کیونکہ وہ بڑا سخی تھا۔ خدا کی قسم اس نے ایک دن مجھے بلوایا جو آج ہی کی طرح سے مبارک دن تھا، اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری فسد کھول۔ میں نے استر لاب نکال کر سورج کا زاویہ دریافت کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ تالیہ نخس ہے اور اس میں کون نکالنا راست نہیں آئے گا۔ میں نے اسے کہا تو اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور صبر سے کام لیا۔ میں نے اس کی تعریف میں یہ شعر پڑھے تھے: میں اپنے آقا کے پاس
خون نکالنے گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ساتھ تندرستی کے لیے راز نہیں ہے، اسی لیے میں بیٹھ کر مزے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری باتیں سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علم کی کان، تیرا علم وہم و گمان سے باہر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اے ساری دنیا کے سردار، اگر مجھے تجھ سے فیض نہ پہنچتا تو میری عقل میں زیادتی نہ ہوتی، تو گویا کہ تو فضل اور جود و عطا کا مالک ہے اور علم اور فہم اور دانشمندی کی کان ہے۔ یہ سن کر تیرا باپ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور غلام کو آواز دی اور اسے کہا کہ 103 دینار دے دے اور ایک خلعت عطا کرے۔ غلام نے یہ ساری چیزیں مجھے دی اور میں نے نیک ساعت کا انتظار کر کے اس کی فسد کھولی اور اس نے میرا کہنا مانا اور میرا شکر گزار ہوا۔ فسد کھولنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے آقا، خدا کے لیے یہ بتا کہ تو نے غلام سے 103 دینار کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دینار تیرے نجومی ہونے کا، 1 دینار تیری قصہ گوئی کا اور 1 دینار فسد کھولنے کا اور 100 دینار اور خلعت میری مدد سرائی کا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا میرے باپ پر رحم نہ کرے، کیونکہ اے تجھ جیسے شخص سے شناسائی ہوئی ہے۔ یہ نائی ہنسا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک ہے وہ ذات جو متغیر کرتی ہے اور خود متغیر نہیں ہوتی۔ میں تو تجھے بڑا سمجھدار آدمی جانتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے تو اول فول بکنے لگا ہے، مگر خدا فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ مگر تو معذور ہے، معلوم نہیں کہ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے تیرا باپ اور دادا بغیر میرے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ مثال ہے کہ مشورہ دینے والے کو اعتماد کے قابل ہونا چاہیے۔ مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا وہ خود بڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے زیادہ تجربے کار تو کسی اور کو نہ پائے گا، اور میں اس وقت تیری خدمت میں کھڑا ہوں اور تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو کیوں مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ میں تیرے باپ کے احسانوں کی خاطر تیری باتیں برداشت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے گدھے کی دم، تو نے میرے ساتھ بہت بک بک کی ہے اور میرے کان کھا لیے ہیں۔ میں تجھ سے محض اتنا چاہتا ہوں کہ میرا سر مونٹ اور چلتا ہو۔ اب اس نے میرے سر پر پانی لگایا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس کا بدلہ تجھ سے نہیں لوں گا، کیونکہ تیری عقل کمزور ہے اور تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ میں تجھے کندھے پر بٹھا کر مکتب لے جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی میری حاجت روی تک چپ رہ ورنہ چلتا ہو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کپڑے پھاڑنے لگا۔ جب اس نے مجھے یہ کارروائی کرتے دیکھا تو اس نے اسطرا لے کر سیڑھی پر چڑھایا اور اتنی دیر تک چڑھاتا رہا کہ میرے حواس جاتے رہے۔ اب وہ میرے سر کی طرف بڑھا اور اس کا ایک حصہ مونٹ کر ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا میرے آقا، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اور آہستگی رحمان کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے سردار، میرے خیال میں تو میری قدر و منزلت نہیں جانتا۔ میرا ہاتھ بادشاہ اور عمرہ اور وزراء اور حکمہ اور فضلہ کے سروں پر پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بیکار باتیں جانے دے، تو نے مجھے دل تنگ اور پریشان خاطر کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ شاید تجھے جلدی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آہستگی سے کام لے، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور اس سے پیشمانی اور نا امیدی کا سامنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ان پر درود و سلام ہو کہا ہے کہ بہترین کام وہ ہے جس میں آہستگی پائی جاتی ہے۔ میں واللہ تیرے متعلق شک میں پڑ گیا ہوں کہ اس لیے چاہتا ہوں کہ تو اپنا ارادہ ظاہر کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ ابھی نماز میں 3 گھڑی کا وقت باقی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں وقت کے متعلق شک میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر لوں، کیونکہ اگر کوئی بات اٹکل پچکو ہوئی ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بالخصوص مجھ جیسے شخص کے لیے، کیونکہ میں لوگوں میں مشہور و معروف ہو چکا ہوں۔ اس لیے مجھے اور لوگوں کی طرح سے نہ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے استرا الگ رکھ دیا اور استر لاب لا کر دھوپ میں گیا اور بڑی دیر تک وہاں رہنے کے بعد لوٹا اور کہنے لگا واقعی نماز میں پورے 3 گھڑی کی دیر ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ میں نے کہا کہ بس اور باتیں مت بنا، کیونکہ میرا دل چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب اس نے پھر سے استرا اٹھایا اور اسے سلی دی اور جس طرح پہلے دی تھی اور کچھ حصہ سر کا مونڈ کر کہنے لگا
تیری جلد بازی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا سبب مجھے بتا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ اور تیرے دادا بغیر میرے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ جب مجھے اس سے کوئی چھٹکارے کا راستہ دکھائی نہ دیا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ نماز کا وقت آ پہنچا ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہے قبل اس کے کہ لوگ نماز سے نکلیں، اگر مجھے ذرا بھی دیر ہوگی تو معلوم نہیں میری رسائی اس تک کس طرح سے ہوگی۔ اب میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ جلدی کر اور بےہودہ گوئی جانے دے، کیونکہ میں آج ایک دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ جب اس نے دعوت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ آج کا دن میرے لیے مبارک دن ہے۔ کل میں اپنے چند دوستوں کو دعوت دے آیا تھا، مگر ان کے لیے کھانا تیار کرانا میرے خیال سے اتر گیا تھا اور ابھی یاد آیا ہے۔ اب میں کس قدر رسوا ہوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی اہتمام نہ کر، کیونکہ میں خود تو آج مدعو ہوں، اسی لیے میرے گھر میں جتنا کھانا پینا ہے وہ سب تیرا ہے، بشرطے یہ کہ تو میرا کام جلدی نپٹا دے اور سر مونڈنے میں جلدی کرے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے، لیکن ذرا کہہ تو صحیح کہ تیرے یہاں میرے مہمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں نے جواب دیا 5 قسم کے کھانے اور 10 مرغیاں جو بن کر سرخ ہو گئی ہیں اور ایک تلا ہوا میمنہ ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو منگوا تاکہ میں دیکھوں تو صحیح۔ میں نے ان سب کو منگوایا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ ابھی شراب کی کسر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ منگوا، اور میں نے منگوائی۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، تو کیسا سخی آدمی ہے، لیکن ابھی خوشبو اور عطر اور باقی ہے۔ میں نے ایک سندوچ کی اگر اور عود اور عنبر اور مشک کی اس کے سامنے لا کر رکھ دی، جس کی قیمت 50 دینار تھی۔ اب وقت اور بھی تنگ ہو چکا تھا اور میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو یہ سب لے لے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرا سارا سر مونڈ دے۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ لوں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے غلام کو حکم دیا کہ وہ سندوچکی کو کھولے، اور اس نے کھولا۔ اب نائی نے اس لاب ایک طرف رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر عطروں اور خوشبو اور عود کو جو سندوچکی میں تھی الٹنے پلٹنے لگا، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ اب وہ آگے بڑھا اور اس طرح لے کر پھر سے میرا سر تھوڑا سا مونڈا اور یہ شعر پڑھنے لگا: بچہ اپنے باپ کے ڈیرے پر پڑا ہوتا ہے جس طرح کے ہر درخت جڑ پر اگتا ہے، اور کہا کہ بیٹا مجھے واللہ معلوم نہیں کہ تیرا شکر گزار ہوں یا تیرے باپ کا۔ میری آج کی دعوت تمام تیری نیکی اور احسان کی وجہ سے ہے، اگرچہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میری دعوت میں بڑے باعزت بزرگ شامل ہوں گے، مثلاً زینتون حمامی اور سلیحہ بقال اور سیلت بقافلہ فروش اور اکرشہ بنیا اور حمید کھادی اور سید ساربان اور سوید دربان اور ابو مکارش مالچی اور قسیم چوکیدار اور کریم سائز۔ ان میں سے کوئی بھی نہ خوشک مزاج ہے، نہ دھوکے باز ہے، نہ بطونی ہے، نہ کنجوس۔ ان میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ناچ ایجاد کیا ہے جسے وہ خود ناچتا ہے، اور اشعار جو خود گاتا ہے۔ ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب تیرے غلام کی طرح سے کم گور کم سخن ہے۔ ہمائی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ڈولک پر جادو کی طرح سے گاتا ہے اور اٹھ کر ناچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا میں جا رہا ہوں، میری تھیلی بھر دے۔ اور بقال اپنے ہنر سب سے بہتر جتاتا ہے اور ناچتا اور کہتا ہے کہ اے رونے والی، اے میری آقا، تو نے پورا حق ادا کر دیا۔ اور لوگ اس پر ہنستے ہنستے لوٹ جاتے ہیں۔ جب کھادی گانے پر آتا ہے تو چڑیاں ٹھہر جاتی ہیں، اور وہ ناچتا اور گاتا ہے کہ جو باتیں میری بیوی جانتی ہے وہ صندوق میں بند ہو جاتی ہیں، اور اس میں موزونیت ہے کیونکہ وہ ظریف اور مسخرہ ہے۔ الغرض ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فن میں طاق ہے جس کی ظرافت اور مسخرہ پن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن سننا دیکھنے کے برابر نہیں۔ اگر تو ہمارے جلسے میں شریک ہونا چاہے تو اس سے تجھے اور ہمیں بڑا لطف آئے گا، اور تو اپنے دوستوں کے پاس جانے کا خیال چھوڑ دے گا جس کے پاس جانے کے لیے تو تڑپ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تجھ پر بیماری کا اثر باقی ہے، اور ممکن ہے کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہوں جو بہت بطونی اور فضول بک بک کرنے والے ہوں، یا ان میں کوئی بےہودہ گو ہو جس کی باتوں سے تیرے سر میں درد ہونے لگے اور تو بیماری سے یوں کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کسی اور دن صحیح۔ میں غصہ بڑے دل سے ہنسنے لگا اور کہا کہ میرا کام پورا کر اور میں فی امان اللہ رخصت ہوتا ہوں، اور تو اپنے دوستوں کے پاس جا کیونکہ وہ تیرے آنے کا منتظر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میری خوشی تو اس میں تھی کہ تجھے ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں جو سب کے سب بڑے ظریف لوگ ہیں
اور ان میں کوئی بھی بتونی یا بکی نہیں ہے۔ جب سے میں بڑا ہوا ہوں کبھی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو ایسی باتیں پوچھے جس سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس شخص کی صحبت پسند کرتا ہو جو میری طرح سے کم سخن ہو۔ اگر تو ایک بار ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھے گا تو اپنے تمام دوستوں کو بھول جائے گا۔ میں نے کہا کہ خدا ان کے ساتھ تجھے پوری مسرت پہنچائے، میں ضرور ایک نہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ تو آج ہی ان سے ملتا، اگر تیری خواہش ہے تو میرے ساتھ اپنے احباب کے پاس ضرور جا۔ تو مجھے اجازت دے کہ میں جلدی سے یہ چیزیں جو تو نے مرمت کی ہیں اپنے مہمانوں کے پاس پہنچاؤں، اور چونکہ تجھے اپنے دوستوں سے آج ہی ملنا ہے تو میں ان کو تیری ضیافت کی چیزیں دے کر کہوں گا کہ وہ کھائے پیے اور میرا انتظار نہ کریں۔ یہ کہہ کر تیرے پاس آ جاؤں گا، تیرے ساتھ تیرے دوستوں کے پاس چلوں گا۔ میرے اور میرے دوستوں کے درمیان کوئی تکلف تو نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر فوراً تیرے پاس نہ آ جاؤں اور تیرے ساتھ جہاں تو جائے وہاں جاؤں۔ میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اپنے دوستوں کے پاس جا اور ان کے ساتھ خوشی منا۔ مجھے میرے دوستوں کے پاس جانے دے کہ آج کا دن میں ان کے ساتھ گزاروں، کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نائی نے کہا کہ میں تجھے اکیلا جانے نہ دوں گا۔ میں نے کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں سوائے میرے کسی اور کا گزر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تیرا آج کسی عورت سے ملنے کا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا، اور میں سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوں اور مجھ سے تجھے اپنے مقصد میں مدد ملے گی، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تو ایک اجنبی عورت کے پاس جا رہا ہے، اپنی جان کھوئے گا۔ یہ بغداد ہے، اس میں کسی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں کہ ایسا کام کرے، بالخصوص آج جیسے دن میں اور ایسے حاکم کے زمانے میں جو بڑا ظالم ہے۔ میں نے کہا کہ لعنت تو تجھ پر ہے بس ذات بڈھے، دور ہو یہاں سے، تو ایسی باتیں مجھ سے کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے ناسمجھ، تو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مجھے شرم آتی ہے اور اپنا راز مجھ سے چھپاتا ہے، لیکن میں سب کچھ یقین کے ساتھ جانتا ہوں اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اپنی جان لڑا کر تیری مدد کروں۔ اب مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے گھر والے اور پڑوسی نائے کی باتیں نہ سن لیں۔ میں دیر تک چپ رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ پہنچا اور خطبے کا وقت قریب تھا اور میرا سر منڈ چکا تھا۔ اب میں نے کہا کہ یہ کھانا پینا لے اور اپنے دوستوں کے پاس جا اور تیرا انتظار کروں گا میں، تو واپس آئے اور میرے ساتھ چلے۔ اس طرح سے اس ملعون کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے، لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور تو تنہا جا کر ایسی مصیبت میں پھنس جائے گا جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں میرے بغیر ہرگز مت جائیو، تاکہ مجھے تیرا حال معلوم ہوتا رہے۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، دیر مت کیجیو۔ اب وہ تمام کھانا اور شراب وغیرہ لے کر جو میں نے اس کو دیا تھا نکلا، اور اس ملعون نے انہیں حمال کے ہاتھ اپنے گھر بھیجا اور خود ایک گلی میں چھپ رہا۔ مؤذن اذان دے چکے تھے، اس لیے میں فوراً اٹھا، کپڑے پہن کر اکیلا نکل کھڑا ہوا۔ اب میں اس کوچے میں پہنچ کر اس مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس منزل پر گیا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی۔ جب میں داخل ہوا ہی تھا کہ مکان کا مالک نماز سے گھر لوٹا اور مکان میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اب میں نے کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی نائی، خدا اس پر لعنت بھیجے، دروازے پر کھڑا ہے، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس شیطان نے میرا پتہ کیسے لگا لیا۔ اب اتفاقاً یہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے خدا چاہتا تھا کہ میری پردہ دڑی کرے کہ مکان کے مالک کی لونڈی سے کوئی جرم سرزد ہوا اور مالک نے اسے مارا اور وہ چلانے لگی۔ یہ سن کر اس کا غلام دوڑا کہ لونڈی کو بچائے، اور مالک نے اسے اور بھی مارا اور بھی چلانے لگی۔ اب اس ملعون کو یہ خیال ہوا کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، اور وہ چلانے اور اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ وہ چلاتا جاتا اور لوگوں سے مدد مانگتا جاتا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا آقا قاضی کے گھر مار ڈالا گیا ہے۔ اب یہ نائی چلاتا ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے میرے گھر پہنچا اور میرے گھر والوں اور غلاموں کو خبر دی، اور وہ بغیر میرے علم کے کپڑے پھاڑے، بال بکھیرے ہوئے آئے اور ہائے آقا چلاتے ہوئے پہنچے، اور یہ نائی ان کے آگے آگے اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا اور ایک بیر اس کے ساتھ ہی۔ میرے گھر والے برابر شور مچا رہے تھے۔ یہ ان سب کے آگے چلا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے مقتول، ہائے مقتول، اور اس مکان کی طرف چلے آ رہے تھے جس میں میں تھا۔ جب مکان کے مالک نے سنا کہ اس کے دروازے پر شور و ویلا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ دیکھ تو کیا بات ہے۔ غلام باہر جا کر لوٹا اور اپنے آقا سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، دروازے پر 10,000 مرد عورتوں کا مجمع ہے اور وہ ہائے مقتول چلا چلا کر ہمارے مکان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب قاضی نے یہ سنا تو اس پر سخت ناگوار ہوا
اور غصے میں بڑھ گیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اس پر بڑی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں کیا بات ہے؟ میرے غلام کہنے لگے کہ اے ملعون، اے کتے، اے سور، تو نے ہمارے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے آقا سے کون سا جرم سرزد ہوا ہے کہ میں اس کو قتل کرتا؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 31ویں رات۔ جب 31ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، قاضی نے غلاموں سے پوچھا کہ تمہارے آقا نے کون سا جرم کیا تھا کہ میں اسے قتل کی سزا دیتا، اور یہ میرا گھر تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو۔ اس نائی نے کہا کہ تو نے بھی اسے کوڑے مارے ہیں اور میں نے اسے چلاتے سنا ہے۔ قاضی نے کہا کہ اس نے جرم کیا تھا جس پر میں نے اسے قتل کیا، اور اسے میرے گھر کون لایا اور وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ اس نائی نے کہا کہ اس بوڑھے کوسٹ کی طرح سے باتیں مت کر، مجھے سارا حال اور واقعہ معلوم ہے۔ تیری بیٹی اس پر عاشق ہے اور وہ تیری بیٹی پر۔ جب تجھے معلوم ہوا کہ وہ تیرے گھر میں آیا ہے تو نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اسے مار ڈالیں، واللہ ہمارے اور تیرے درمیان سوائے خلیفہ کے اور کوئی فیصلہ نہ کرے گا، ورنہ تم ہمارے آقوں کو نکال کر اس کے گھر والوں کے حوالے کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں خود اندر آ کر اس کو نکال لاؤں گا اور تجھے شرمندگی ہوگی۔ قاضی کی زبان بند تھی اور لوگوں کے سامنے شرمندہ تھا اور کہتا تھا اگر تو سچ کہتا ہے تو اندر آ اور اسے نکال کر لے جا۔ یہ سن کر نائی جپٹ کر اندر آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ نائی اندر آ گیا تو میں دیکھنے لگا کہ کس طرح سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا، اور میں نے دیکھا کہ جس منزل پر میں ہوں وہاں ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اندر جا کر ایک چادر اوڑھ لی اور سانس بند کر لی۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوا، اندر آتے ہی میری طرف بڑھا اور میں جہاں تھا وہاں جھانکا اور دائیں بائیں دیکھ کر وہ صندوق اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ اب وہ تیز تیز چلنے لگا۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں سنبھل کر بیٹھا اور صندوق کھول کر نیچے کود پڑا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میری آستین میں بہت سی اشرفیاں تھیں جو میں نے ایسے موقع اور کاموں کے لیے اٹھا رکھی تھی۔ اب میں ان کو لوگوں کے سامنے لٹانے لگا تاکہ ان کی توجہ ان کی طرف سے ہٹ جائے۔ واقعی وہ انہیں لوٹنے لگے اور ان کی طرف سے مشغول ہو گئے، اور میں بغداد کی گلیوں میں دائیں بائیں بھاگ رہا تھا، اور یہ مردود نائی میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچتا اور کہتا جاتا کہ انہوں نے میرے آقا کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان پر فتح عطا کی اور میرا آقا ان کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ تو اپنی بری تدبیروں سے باز نہ آیا یہاں تک کہ تو نے یہ حرکت کی۔ اگر خدا میری بدولت تجھ پر مہربانی نہ کرتا تو اس مصیبت سے کبھی نہ نکلتا، بلکہ وہ تو تجھے ایسی مصیبت میں ڈال دیتے کہ تو اس سے کبھی نہ نکل سکتا۔ مگر آخر کب تک جیوں گا کہ تجھے ہر بار چھٹکارا دے سکوں؟ خدا کی قسم تو نے اپنی بری تدبیروں سے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے، اور اس پر لطف یہ کہ تو اکیلا جانا چاہتا تھا، لیکن میں تیری نادانی پر تجھ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تو ابھی ناسمجھ ہے اور جلد باز ہے۔ میں نے کہا کہ تیری گزشتہ حرکتیں کافی نہیں ہیں کہ تو میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور بازار میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ غصے کی وجہ سے میری جان نکل رہی تھی، لہٰذا میں بازار کے اندر ایک دکان میں گھس گیا اور جلاہے سے جو اس کا مالک تھا پناہ مانگی۔ اس نے نائی کو اندر آنے سے روکا اور میں جلاہے کے مخزن میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کسی طرح سے بھی اس ملعون نائی سے اپنا پیچھا چھڑا لوں، کیونکہ وہ دن رات میرے پیچھے پڑا رہے گا اور مجھے اس کی صورت دیکھنے کو تاب نہیں ہے۔ اب میں نے گواہ طلب کر اپنے گھر والوں کے نام وصیت نامہ لکھا اور اپنی جائیداد کو تقسیم کر ان پر ایک ناظر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے گھر اور جاگیروں کو بیچ ڈالے اور چھوٹے بڑوں کی نگہبانی کرے۔ یہ انتظام کر میں فوراً نکل کھڑا ہوا تاکہ اس کٹنے سے میرا پیچھا چھوٹے اور تمہارے شہر میں آ کر سکونت اختیار کی، اور میں یہاں ایک مدت سے ہوں۔ اب جب کہ تو نے مجھے کھانے پر بلایا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی ملعون تمہارے یہاں بھی موجود ہے اور صدر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں میرا دل یہاں ٹھہرنے سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں اور اس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹی ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے یہ قصہ سنا تو نائی سے پوچھا کہ جوان نے جو کچھ تیرے متعلق کہا ہے سچ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ واللہ میں نے اپنی سمجھ اور عقل اور مروت کی بنا پر اس کے ساتھ یہ کارروائی کی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ مر جاتا، فقط میں اس کی نجات کا سبب ہوا ہوں۔ یہ بہتر تھا کہ اس کی ٹانگ گئی بنسبت اس کے کہ اس کی جان جاتی۔ اگر میں بتونی ہوتا تو اس کے ساتھ بلائی نہ کرتا۔ میں تم لوگوں سے ایک ماجرا بیان کرتا ہوں جس سے تمہیں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ میں کم سخن ہوں۔
اور اپنے 6 بھائیوں کی طرح سے فضول گو نہیں ہوں۔